اور اس لیے کہ وہ جس کے پاس جاتے ہیں وہ میرے ذکر کے لیے، میرے ذکر کی خاطر پر آتا ہے۔ حضرت صاحب نے دعوت دی، سارے آئے، اس لیے اور ذکر کی خاطر جو بلایا جاتا ہے، پھر ذکر کی خاطر ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھتے ہو، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہو، پھر ذکر کی خاطر جو ہے ایک دوسروں پہ خرچ کرتے ہو اور ذکر کی خاطر آ کر جمع ہو جاتے ہو، تو رب کہتا ہے جب یہ عمل کرتے ہو تو میری محبت تم پہ واجب۔ آج ہم محبتیں لے کے جائیں گے، آج ہم حلوے لے کے جائیں گے، آج ہم اپنے آقا کا عشق اپنے دامنوں میں بسا کے لے کے جائیں گے، کملی والے سے وفا کر کے لے کے جائیں گے۔ حضرت صاحب کے جانشین آ رہے ہیں، تھوڑا راستہ دے دیں۔ نماز ہے، چلو حضرت صاحب دعا کریں گے، حضرت پیر جان زیب بادشاہ صاحب تھوڑا سا بیان فرمائیں گے، اور یہ سارے لمحے ہمیں اہل ذکر کی نسبت خاص یہ لمحے خوش قسمت ہو کہ تمہاری نسبت خواجہ قاسم ہو، خواجہ زید ولی کے ساتھ اور امام العارفین کے ساتھ، حضرت پیر قمر بادشاہ صاحب، حضرت پیر ولی بادشاہ صاحب، یہ نسبتیں ہیں نا، یہ بہاریں لے کے آئیں گے۔ اب میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، حدیثیں ذکر اہل ذکر کے حوالے سے بے شمار ہیں، لیکن میں اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل کی حدیث سنائی میں نے، لیکن میں اپنی تشنگی کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ہم عاشق ہیں نبی کے اور نبی رحمت سے وفا کرنے والے، آج اس روحانی مجمع ہے، یہ اہل عقیدت کا مجمع ہے، یہ کوئی پیسے دے کے بلائے والے نہیں، یہ تو اپنی عقیدتوں کو نچھاور محبتوں کا فیض لے کے لیے آئے، اور اسی محبت کو اسی حدیث کی نظر، اس حدیث کی برکتوں سے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ محبتیں کیسے ملی، اہل ذکر کو ملی ہے، یہ عطائیں اہل ذکر کو ملی ہے۔ 1400 سال پہلے بھی میرے نبی کے صحابہ جو ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو ابو بکر کا عقیدہ ہے، جو عمر فاروق کا عقیدہ ہے، جو عثمان غنی کا عقیدہ ہے، جو علی شیر خدا کا عقیدہ ہے، جو امام حسین کا عقیدہ ہے، جو بلال حبشی کا عقیدہ ہے، جو سلمان فارسی کا عقیدہ ہے۔ ہم اس عقیدے کے علمبردار ہیں، اس لیے نقشبندیوں یہ فیض ہے عشق کا کہ سیدنا ابو بکر صدیق میرے آقا کی نور والی زبان سے کیا نکلا تھا، کہا کہ جب میں نے یہ پیغام ایک رب کی بندگی کا پیغام دیا تو سب نے سب نے کہا دلیلیں پیش کرو، لیکن ابو بکر تم وہ ہو کہ بغیر دلیل کے یہ شان ملی ہے ابو بکر کو، ایسے نہیں ملی۔ کہا کہ مسجد کی تمام کھڑکیوں کو بند کر دو، ایک کو کھول دینا جو ابو بکر کی کوالٹیز ہے، ان کی محبت ہے، اور انہی کے ماننے والے سارے صحابہ میرے نبی کی محبت کو سینٹر پوائنٹ بنایا ہوا تھا۔ غزوہ احد کا دیکھو، آخری بات حضور کملی والا نور مجسم، ان کے چہرہ مبارک زخمی ہوا، خون بہ رہا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اب ہمیں کہتے ہو تم بدعت کرتے ہو اپنے پیر کے ہاتھ میں، میرے نبی سے بڑا کون ہوگا اور میرے نبی کے صحابیوں سے بڑا کون ہوگا؟ ان کا عقیدہ سنو۔ انہوں نے کہا ایک صحابی آتا ہے، نبی کے نور والے چہرے کو دیکھتا ہے، خون لگا ہوا ہے، آگے بڑھ کے میرے نبی کے چہرے کو بوسہ دیتا اور خون کو چوس لیتا۔ جب اس منظر کو کملی والا دیکھتا ہے، آپ نے منع نہیں کہا، آج دیکھو جس کے خون کے ساتھ میرا خون لگ گیا ہے وہ سنان بن مالک ہے، ابو سعید خدری کا۔ یہ تو خواجہ قاسم، یہ حضرت صاحب تقسیم کرتے ہیں۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں یہ عقیدہ لے کے جاؤ، اٹھو بھی تو ذکر مصطفیٰ، بیٹھو بھی تو ذکر مصطفیٰ، چلو بھی تو ذکر مصطفیٰ، خلوت میں ہو تو ذکر مصطفیٰ، حال میں ہو تو ذکر مصطفیٰ۔ عشق کے مضراب سے ہے نغمہ تار حیات، عشق ہے نور حیات، عشق ہے نار حیات۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اب آپ کے سامنے امام العارفین حضور خواجہ پیر آفتاب احمد قاسمی کے فرزند ارجمند، مخدوم المشائخ، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت پیر جہاں زیب بادشاہ قاسمی صاحب خطاب کے لیے تشریف لائے۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما برادران طریقت، غلامان مصطفیٰ، عاشقان مولوی، میری عزیز بیٹیاں، بہنیں، ماسیاں، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے بڑے دل نواز، دل کو گرما دینے والے، حقیقت سے پردہ اٹھا دینے والے خطابات سے اپنے ذہنوں کو وسعت عطا فرمائی اور دلوں کو ایک جلا بخشی۔ اور میں جب جلوس ہمارا آ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو جس طرح آپ مکہ میں داخل ہوئے اس جلوس کے آگے جھنڈے تھے اور پیچھے صحابہ اکرام کی جماعت تھی، اور میرے دل نے اور میرے ذہن نے اور میری روحانی قوت نے کہا کہ بہنیں ہی اسی طرح وہ چل رہے تھے جس طرح آج ہم چل رہے ہیں، کیونکہ یہ پہچان ہے مصطفیٰ کی جماعت وہ ہے جو اس طرح کی جماعت ہو۔ ملینئر کی جماعت مصطفیٰ کی جماعت نہیں ہے، جاگیرداروں کی جماعت مصطفیٰ کی جماعت نہیں ہے۔ وہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہونے والے غلام ہیں، مسکین لوگ ہیں، جن کو مارا گیا، جن کو ذبح کیا گیا، پیٹا گیا، جن کی کھالیں اتاری گئی، لیکن پھر بھی وہ کہتے تھے لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کہا جان لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن ہمارے دلوں سے، ہمارے ذہن سے لا الہ محمد رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی محبت وہ نہیں چھین سکتے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ پہچان ہے۔ میں ایک ہی بات عرض کروں گا، اعلیٰ حضرت قبلہ عالم میرے پیر مرشد اعلیٰ حضرت پیر محمد زید خان المشہور پیر خان صاحب، مجھے پیر خان صاحب کہنا اچھا لگتا ہے۔ آپ پوچھے کیوں؟ پتہ ہے خان کس کو کہتے ہیں؟ خان جو عزت والا ہو، خان جو متبرک، خان جو وہ پورے قبیلے پہ ہاتھ رکھے، خان وہ جو عزت والا ہو، خان وہ جو عظمت والا ہو۔ میرا مرشد پیدا ہوا تو مرشد اعظم نے اسے خان کا خطاب کیا، یعنی کہ یہ بات مانیں گے کہ ولی اللہ خدا کے نور سے تھے۔ میرے مرشد اعظم نے دیکھ لیا کہ یہ جو بیٹا ہے یہ خان کے خطاب کے لائق ہے۔ بابا جی صاحب نے آپ کو پیر خان صاحب کے خطاب سے نوازا، لہذا آپ جو ہے نا کوئی بڑا چودھری، کوئی راجہ، کوئی ملک، بڑا کوئی امیر، فیکٹریاں نہ مالک، آپ نہ آخو جی فلانا سونا مریض ہے، آپ فرمانے سے پتہ نہیں بچہ ہو سی، تو کوئی بڑا مسکین غریب آدمی جس کی آج کل پیر آنے والی وہ دربار سے باہر ہے، آج کل کوئی ایجنسیوں کا پیر ہے، کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ کا پیر ہے، کوئی جو کسی کوئی گورنمنٹ اس کو پیسے دے رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ میں ایک بات یہاں بیچ میں کرتے چلوں کہ یہ دیکھیں ادھر جب لوگ جو بیٹھے ہیں الحمدللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کمپیوٹر کا انجینئر ہے، کوئی اور ڈاکٹر ہے، کوئی میرا جیسا دنیا دار ہے۔ میں ڈگریاں شگریاں سے کوئی نہیں، پر دنیا بڑی پڑی ہے جی، ڈگریاں سے بغیر بہت کچھ پڑھ لے۔ ولی اللہ نے ایک نگاہ نے پہنی تھے اور پچھلیاں پڑھائیاں ختم، نویاں شروع ہو جائیں۔
تو پیر محمد زاہد خان کی ولایت کا اگر آپ نے اس کی کیا کہتے ہیں اس کی اڑان دیکھنی ہے تو اس طرف دیکھو، جس کے منہ پہ داڑھی نہیں تھی، جو انجینئر تھا، جو ڈاکٹر تھا، سب پروفیشن چھوڑ دیے، کون سا پروفیشن پکڑا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا مصطفیٰ کریم کا پروفیشن۔ اگر دنیا کمانی مطلوب ہوتی تو ان کے پاس تو بڑے یہ پیر زیادہ فاروق صاحب ہیں، انگلینڈ سے ڈگری کر کے ہیں، رفت صاحب گئے کینیڈا، اس سے بھی بس کینیڈا والی درویشی پکڑ لی۔ وہ اپنے فیصل صاحب اپنے بھائی صاحب چھوٹے میرے ہاتھیں جوان ہوئے، وہ کمپیوٹر میں ماہر MSc in computer science, and now what he is doing is sitting next to Babaji Qasim Modvi, and after 1 hour you will see him sitting next to Babaji Peer Khan Sahab, and next hour you will see him in the mosque. یہ کیا ہے؟ This is the Muhammad Mustafa regulation. جب محمد مصطفیٰ کا ریگولیشن آتا ہے سب ڈگریاں سارے کام پیچھے رہ جانے اور بندہ آگے جا رہے۔ اور ڈاکٹر وزیر کی میں ہی آنے یارا تو چلا ہوا ہے، میں چنگا پہلا ڈاکٹر سے بڑے نوٹ کمائے ہیں، کس پاسے لاکے کوئی سوچنے والی بات ہے نا۔ پوری دنیا میں ڈاکٹری جو ہے سب سے بڑی ڈگری ہے، سب سے مشکل کام ہی ڈاکٹری ہے۔ چھوڑ دی کیسے چھوڑ دی؟ چھڑانے والوں نے چھوڑا ہے جی۔ میرا مقصد یہ ہے کہ every one of these young chaps, they are highly qualified. They can do anything in the world because they have information, they have education. لیکن انہوں نے کیا چھوڑا؟ نے کہا کہ اپنی سٹڈیز کو، اپنے نالج کو مصطفیٰ کریم کے زندگی کے پھول چننے میں گزار دو اور یا اللہ کی زندگیوں کو نکھیرنے میں گزار دو۔ یہ بات تب بھی پیدا ہوتی ہے کہ پیچھے کوئی ڈنڈے والا ہو۔ وہ میرا بیٹا وہ فزکس ایک ایسی داستان ہے کہ وہ کوئی پڑھتا ہی، میں نے کہا یار تو وہ کام شروع کیا جو کوئی بھی نہیں کرنا، وہاں لگا پتہ نہیں مجھے تو یہی اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا بابا جی صاحب نے علاج لے وہ کام کرنے جا کوئی نہ کر سکتا، وہ شروع کر دیا۔ تو میں سوچا کہ تو بل کوئی نوٹ شوٹ کما سکتا پر تو 5-10 بون دیو تو 5 آخر پتہ نہیں کہیں گے مجھے 5 ہی دیا کرے۔ میں نے کہا بھائی اصل کے نوٹ کما رہے ہیں، نوٹ اصل ادھر ہی کما جدھر کچھ نہ کچھ ویلیو ہے۔ جتنے بھی کمال ہیں موت آنی ہے، چاہے کوئی کلینئر ہو، چاہے کوئی پوری دنیا کا بادشاہ، موت کو تو اس نے فیس کرنا۔ امیر وہ ہے وہ جس کے دل میں موت کا خوف نہ ہو، امیر وہ ہے جس کی قبر جو ہے نور مصطفیٰ سے منور، امیر وہ ہے جو قیامت کے روز میں تو اس کو کہیں کہ یہ مصطفیٰ کا غلام، امیر وہ ہے جس نے مخلوق خدا کی آبیاری کی، جس نے مخلوق خدا کے دلوں کو مصطفیٰ کے نور سے منور کیا، جس نے مخلوق خدا کو اللہ کے ذکر سے روشن کر دیا، وہی امیر ہے۔ دونوں پارٹیاں وہی امیر ہیں جو حقیقت کی راہ پر جا رہے ہیں، جو چل رہے ہیں۔ تو میں نے ایک اور بات پاساج کر دی ہے، میں ایسے کھل جاؤں گا، کھل ہی جاتا ہوں ایسے کوئی در ماری یہ میرے باوے نے کمال ہے، میں دیکھنا جس سے ہے میرے باوے کی دیکھا ہے، اور میں چاہنا بھائی جسے دل مرضی ہے، جسے مرضی ہاتھوں پر سریں جمائی کے میدان بھی حاضر ہے، عرش بھی حاضر ہے انشاءاللہ۔ فکر اس کی ہونا جس طرح قلعہ کچا منجی سنڈے نہ زور قلعے پر قلعہ مضبوط ہوتا جتنے مرضی پہل لائی کدھر جاسی آسانہ قلعہ مضبوط ہے انشاءاللہ۔ فخر ہے اس پر نہیں، اس پر فخر ہے کہ میں نے پوری دنیا بہت دنیا دیکھی ہے، میں نے اپنے مرشد سے مرشد نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہی نہیں، کسی اور کو دیکھنے کی چاہت جب دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا مرشد نظر آتا ہے، جب کوئی غم ہوتا ہے تو
اپنے مرشد کی طرف آواز دیتے ہیں اور ہم اس کوسوں بھی دور چلا جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس لیے فخر اس بات کا ہے کہ حضرت صاحب ہمارے جو مرشد وہ جس جہان میں بھی ہیں انشاءاللہ تعالی زندہ اور تابندہ ہے. جس نے خدا کے ذکر کو قائم کر دیا. میں پچھلے ہفتے میں بنال میں تھا برسا, تو میں بیٹھے ہوا ایسے درخت جو ٹیلے دیکھ رہا تھا, تو ذکر ہوا تو پورے پہاڑ ایسے گونج رہے تھے. تو جب میری باری آئی میں نے کہا اس علاقے میں ذکر قائم کرنے والا پیر محمد زاہد خان, میں نے کہا اس کی مثال میں بتاتا ہوں. پیر غلام الدین غزنوی کا رہنے والا تھا. موڑا سے بابا جی صاحب کے 12 سال خدمت کی یا 13 سال ذکر. ایک دن حضرت صاحب نے خود یہ مجھے فرمایا, یہ فرمان حضرت پیر خان صاحب کا, کہنا میں دربار میں لے گیا. میں نے کہا پٹھان 12-13 سال ہو گئے اس کی میں کھڑنا. بابا جی صاحب پوچھا کدھر کھڑتا ہے, میں پونچھ کھڑتا ہے, پونچھ کرتا ہے. تو بائزہ ہے جا ٹھیک ہے. تو حضور پیر خان صاحب آپ کو لے کر پونچھ وہ ڈنا نہریاں جس کو کہتے ہیں وہاں پر لے گئے اور اپنے نام میں زمین خریدی اور کہنے لگے کہ رات اور رات مکان بنایا اور پوری پونچھ اکٹھا کر کہا کہ آج کے بعد موڑا شیخی ہے. ایسے نہیں بنتے مرکز, پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے. جب پیچھے کی دیوار گر جائے تو سب کچھ گر جاتا ہے. میں نے کہا کہ یہ صدائیں, یہ درخت, یہ پہاڑیاں, یہ پتھر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پیر زاہد خان نے اس پوری وادی کشمیر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھنڈا اللہ کی صدائیں بلند کر دی. اس کا روشن جو مثال ہے یا روشن جو سامنے چیز نظر آتی ہے وہ یہ سلسلے نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنے کرم فرمائے, اپنے مرشد کامل کے نقش قدم پر اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے حضرت صاحب کے آگے میں اپیل کروں گا, بہت ساری دعائیں لے کے آئے ہیں, بہت ساری فریادیں لے کے ہیں آپ کی بارگاہ میں. آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پہلے جو مجھ سے قبل حضرات جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری فریادیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے. غور کے آقا غور, ہمارا تعلق ان سے ہے جن کی ہسٹری, جن کی زندگی میں, جن کی فلسفے میں موت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے کرم فرمائے. اپنے قیمتی ملفوظات عالیہ سے نوازنے کے لیے اور ہم سب پہ لطف و عنایت اور دعا فرمانے کے لیے آپ کے سامنے جلوہ نما ہوتے ہیں امیر طریقہ عظیم البرکت واجب التعظیم آفتاب حکمت کوہ عظم الثبات آواز حق و صداقت امیر طریقہ رہبر شریعت حضور خواجہ الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب دامت برکات قدسیہ سجادہ نشین اعلیٰ مرکزی دربار عالیہ موہڑا شریف. حضرت قبلہ پیر صاحب کی محبتوں بری دعا سے پہلے یہ تحفہ جو ہے آپ ساتھیوں نے جو پیش کیا, پچھلے عرس مبارک میں حضرت صاحب نے حکم دیا تھا اس کے مطابق اس دفعہ 64,000 قرآن پاک پڑھے. ابھی کچھ لکھے بھی نہیں گئے. یہ میرے خواجہ کی وفا کا خوبصورت تحفہ ہے اور 2,50,00,000 دفعہ درود شریف کا تحفہ, 5 کروڑ کلمہ شریف کا تحفہ اور 1,00,000 ختم خواجگان شریف کا تحفہ اور قرآن پاک کی ہر سورہ مبارکہ 12,000 دفعہ. یہ سارا کلام حضرت صاحب قبول کرتے ہیں. ان عاشقان بابا جی قاسم مولوی خواجہ کی بنواز کی محبتوں کے لیے دعا فرمائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما عالی مرتبت تقدس مآب حضرات علماء اکرام مشائخ والا شان خلفائے عالی مرتبت برقی دربار علیہ موڑا شریف وابستگان موڑا شریف میری واجب الاکرام مائیں بہنیں بیٹیاں نوجوان ساتھیوں رائے وفا کے ساتھیوں شاید آپ کو عرس مبارک کی ایک خصوصی خوشبو محسوس ہوتی ہے اور یہ اس کی روحانیت کا ثمر ہے حضور غوث زمان حجت اللہ فی العالمین پیر محمد قاسم صادق بانی والی موڑا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ جو شمع روشن کی تھی اس کے امین اعلیٰ حضرت غوث المعظم امین امت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب بالیقین آپ نے اپنے والد محترم رحمت اللہ علیہ کی ولایت عظمیٰ کو اس شاندار طریقہ سے محفوظ کیا اور اس شاندار طریقہ سے تقسیم کیا کہ آج پوری دنیا میں خواجہ زاہد کا نام نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ تھی اس میں اس نور کی محافظت کے لیے خواجہ غریب النواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے 3 عظیم فرزندوں کو چن لیا تھا ہر فرزند کی اپنی خوشبو تھی آج اندازہ کریں اور آپ کے چہروں پر جو نور نظر آتا ہے وہ اس کی گمازی کرتا ہے کہ آج پورا خاندان موڑا خواجہ غریب النواز آپ کے سامنے موجود ہے بالکل اس میں بھی ایک بابرکت سعید تقریب سعید جناب پیر عمر قاسمی کے فرزند جناب عمر زیب قاسمی کی شادی خان آبادی بھی شامل ہے اس میں پورا خاندان ہمارے پیر رفعت محمود قاسمی صاحب کینیڈا سے 9 سال کے بعد آئے سلیم بادشاہ صاحب بھی کھڑے یہ بڑے سب فرزند ہیں میرے بڑے بھائی جان کے پیر بادشاہ کے یہ بھی اسی ان کی صاحبزادی ہے لیکن اس وقت جتنا خاندان ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے شاید 2-3 کے وہ باہر ہیں باقی صاحب کے سامنے اور جس شاندار طریقہ سے انہوں نے عرس کی تقریب تک آپ لوگوں کی خدمت کی ہے یہ وہ فیضان ہے خواجہ غریب النواز کا میں سلام کرتا ہوں آپ سب آپ لوگ خوش نصیب ہیں اور انشاءاللہ یہ میثاق محبت ہماری قبروں کے ساتھ بھی ساتھ جائے گا اور ہم مجتمع رہ کر خواجہ کے فیضان کو تقسیم کرتے رہیں گے میں تقریر تو نہیں آج میرا پروگرام نہیں ہے آج میں نے جو تقریر سنی اس کے بعد انہی کی تصدیق کرتا ہوں میری رگ رگ سے دعا نکلتی ہے الہی بخت تو بیدار بادا ترا دولت ہمیشہ یار بادا گل اقبال تو دائم شگفتہ بچشم دشمنانت خار بادا آج ہماری اس عظیم شان مجلس میں
आला हजरत फाजिल बरेलवी इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत फैज़याफ्ता खलीफा मौजूद हैं, जनाब सैयद अब्दुल गफूर शाह साहब दामत बरकातुहुल कुसिया मेरे पास बैठे हैं। इनकी उम्र इस वक्त इंशाअल्लाह 115 साल है। और फी वजूहिम मिन असरि सुजूद, हम उनकी इस इज्तिमा में आमद अपने तमाम मुरीदीन मुतक़ीन खुलफा के साथ अथा गायों से खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, तरीक़त ही एक रास्ता है। मैंने अभी बैठा हुआ था, मुझे असल में इस उर्स से पहले कुछ चीज़ मिल जाती है, मैं उस पर बात करता है। तो तमाम दुनिया में जो बेचैनी है, अफरा तफरी है, भागम भाग है, वो एक दिन उस मरकज में आएगी जिसको मरकज रूहानियत कहते हैं। उसका मरकज ज़ात मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टॉल्स्टॉय ने कहा था, जहां मादियत की इंतहा हो जाएगी उस दिन अहले रूहानियत की फतह और इब्तिदा शुरू हो जाएगी। मैं तमाम उलमा मशाइख इस अजीम शान इज्तिमा की विसादत से ये गुजारिश करूंगा कि अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ के ज़मीन पर शरीयत मुतहरा पे कामिल अमल करके तरीक़त के नूर को फैलाया। यही कामयाबी का रास्ता है। बड़े अजीब अजीब किस्म के हवाले, बड़े बड़े अजीब किस्म के नारे मैदान में आए, मगर फतह उस दाता गद्दे बख्श अली हजवेरी की हुई जो लाहौर की सरजमीन में बैठा था। मैं सारे औलिया अल्लाह को सब एक तरफ, आप मोड़ा शिफा जाए, 200 साल पहले आ जाए। बियाबान जंगल है, हशरातुल अर्द है, दरिंदे हैं, दार रहे हैं चीते। वो कौन सा दिमाग फिरा था कि अपने शाह के हुक्म पर यहाँ मोड़ा शी में शेरों की पड़ी में आके बैठ गए। और फिर देखते ही देखते कई करोड़ इंसान उसके नूर से फैज़याब हो। आप भी उन्हीं की औलादों में से हैं। मुझे नहीं पता, 4-4, 5-5 पुश्तों से लोग हमारे पास आकर बैत होते हैं। ये हमें इस पे फख्र है कि हमारे मुरीदीन ना गुमराह होते हैं ना भटकते हैं, वो अपने शाह की बारगाह में हाजिरी देते हैं। इस गर्मी में कम से कम 3-4 घंटों से वही बैठ सकता है जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत की धड़कने धड़क रही है। बस इतनी सी बात है। मेरे अजीजों ने जो तकरीरें की वो इतनी खूबसूरत थी, मैं समझता हूँ कि मेरी ही दिल की आवाज़ थी। उसी पे उनकी तस्दीक करते हुए अब हाथ उठाएं अल्लाह की बारगाह में। हमारे इस वक्त खानदान के जो बुजुर्ग हमारे पास रह गए हैं वो तकरीबन बहुत नाजुक वक्त में। एक हमारे भाई थे बड़े, उनका ऑपरेशन था। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका वालिद साहब भी बैठे थे, कहेंगे लोगों मेरे दादे 200 साल थोड़े वास्ते दवाइयां कीतियां, आज मैं सिर्फ सब लोग 200 साल की दवाई ना सिला ये मंगना है कि आज सिला ये दियो कि मेरा ऑपरेशन कामयाब होए, तो मैं सदा कुछ में दुआ कर छोड़ी। इसलिए हमारी भाभी साहिबा जनाब साहबजागान जो कि जामजेब साहब है, डॉक्टर साहब, इनकी वालिदा वो कनाडा में हैं, वो भी अलील हैं। और हमारे सलीम बादशाह मेरी भाभी इस वक्त जो आए इधर बीमार है, वरना उस पे आती। फिर हमारी 2 फुफियाँ
ایک کی عمر 105 سال ہے اور وہ اس وقت پورا بقوائے میں ہوش حواس ہے، لیکن جسم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ کپڑے روز بدلتی ہیں 2 بار، بالکل بچوں کو نصیحتیں کرتی ہیں۔ ان سے چھوٹی ہماری پھوپھی صاحب ہے، وہ بھی بیمار ہیں۔ آج ان کے لیے آپ دعا کریں تو میں پھر تمام اولیاء اللہ کے فیضان آپ کی طرف منتقل کروں۔ ایک بات ہے، ہماری عزیزہ پیر جہاں صاحب کی اہلیہ بڑے عجیب وقت میں فوت ہوئی اور جس شاندار طریقہ سے وہ ایک پوری کتاب بنتی ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جتنے لوگ ہم سے رخصت ہوئے پوری شان سے رخصت ہوئے۔ چہروں پہ نظر آتا تھا کہ نور ہی نور ہے۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ زندہ بھی آپ لوگ سب نورانی رہیں، اور جب حضور کی بارگاہ میں جائے تو نور ہی نور آپ کا نظر آئے۔ اس سے پہلے کہ دعا کی جائے، سب سے پہلے جو ہم نے اتنا کلام پڑھی ہے وہ ہم بارگاہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہی جو ختم پاک ہے تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے، جو اتمام ہوئی سب تیرا ہے، تیرے لیے ہم تیرے ہیں، تجھ سے استعان طلب کرتے ہیں۔ الہی اس تمام کلام علی کا ثواب، جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ اپنے آقا رحمت اللہ عالمین محمد مصطفیٰ جمیع انبیاء رضوان اللہ اہل بیت اطہار اور تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ سے، خصوصاً جن کے لیے محفل سجی ہے، حضور خواجہ ماں مرشد پاکا پیر محمد قاسم صادق بوڑی رحمۃ اللہ علیہ، حضور خواجہ غریب النواز خواجہ پیر محمد زاہد قنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام العارفین پیر آفتاب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضور میرے پیارے بھائی بزرگ، وہ بڑے بزرگ تھے وہ ہمارے پیر کیورس بادشاہ صاحب، اور ان کی زوجہ جو فوت ہو گئی، اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے اور جنت ان سب پاکانوں کے درجات بلند فرمائے۔ اہل اس کلام پاک کے طفیل، اس جبہ رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم، دستار خواجہ غوث زمان کے ان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں ملتمس ہوں۔ الہی یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں یہ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، جو ان کی مرادیں اللہ ساری پوری کر دے، ان کی دینی دنیاوی ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں دور فرما دے، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما دے، تنگ دستوں کو غنی فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے، ان کا روزگار کو روزگار عطا فرما دے۔ پوری دنیا میں انگلینڈ امریکہ تک جو لوگ بھی دربار عالیہ کے متقین بیٹھے ہیں، دبئی ابوظہبی جہاں بھی ہے، اللہ اس دعا کا سمجھ ان کو عطا فرما دے۔ الہ العالمین بہت سے لوگ ہم سے تحصیل ہماری تحصیل مری کے جو پڑوسی ہیں، پڑوسی کا بہت بڑا فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غنی کی رحمت فرمائے۔ ہمارے عزیز ہیں کرنل عامر صاحب ڈاکٹر ہیں، ان کی والدہ فوت ہوئی ہے، وہ جنازہ پڑھنے کا مجھے موقع ملا ہے، اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے۔ جتنے خلفاء یا جتنے لوگ بھی ہمارے مریدین فوت ہوئے، اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ آپ کو نور معرفت عطا فرمائے، آپ کو دونوں جہاں میں صاحب العظمت کر دے، اللہ آپ کو حضور کا سچا غلام بنائے، اللہ بد مذہبوں سے بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ فرمائے، اللہ شرک اور بدعت کی لعنتوں سے ہمیں صاف رکھے۔ ہم توحیدی ہیں، ہمیشہ توحیدی رہیں گے، لیکن ہماری توحید محمد مصطفیٰ کے گنبد خضرا سے دھلی ہوئی توحید ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اپنی آنکھوں میں نور ایمان منتقل کریں اور یہ جبہ رسول ہلے نہیں، اور کو محروم نہیں کریں، اس کی زیارت کریں، اونچا کریں۔ سام خراب نہ کریں، بیٹھے رہیں۔ جس کی تشریح اللہ
یہ دستار دیکھیں آپ، یہ خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی دستار ہے، فضیلت ہے، جو آپ نے اپنے فرزند اعلیٰ کو زیادہ نشین اول کی حیثیت سے ان کو عطا کی، ہزار دانے کی تسبیح بھی